سائنس کے لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر کلاس کے ساتھ ایک لیب ہونی چاہیے، جو تاکہ بچے جو ہے نا ہم اس کو پریکٹیکل ورک کروا سکے ساتھ ساتھ۔ اگر ایک مشترکہ لیب میں ہم کلاس کو لے کے جانا، ایک وقت میں 6 پیریڈ یا 12 پیریڈ لگے ہوئے ہیں، ایک مشترکہ لیب میں ہم لے کر نہیں جا سکتے۔ تو یہ لازمی بات ہے کہ ہر کلاس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لیب ہو، یا ضروریات کے مطابق ایک سامان ہو جو اس کو دیا جائے، بچوں کو اس کے لحاظ سے کروایا جائے کام۔ والدین اور ٹیچرز کی کوآپریشن بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ والدین اور ٹیچر کی کوآپریشن نہیں ہے نا، تو یہ ادارے جو ہے نا وہ نہیں چل سکتے، گورنمنٹ کے ادارے۔ والدین جس طرح پرائیویٹ اداروں میں جاتے ہیں پیچھے، اسی طرح پرائیویٹ اداروں میں والدین بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ اگر انہیں پتہ ہو کہ کس کلاس میں ہفتے بعد یا 15 دن بعد یا مہینے بعد ایک آدھ مرتبہ اسکول چکر لگائیں اور ٹیچر سے ملیں اور ان سے پوچھیں بھی یہ بچہ کیسا کام کر رہا ہے یا کیا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، مل کر وہ ایک اس کو بہتر طریقے سے ہم بہت اچھے طریقے سے ہم اسکول کو بھی مینیج کر سکتے ہیں اور بچوں کی بھی مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ بہت بولتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد اعجاز, teaching in Government High School number 1 Shahkot from 2012, working as a SSC Science. تو غلام فرید صاحب نے جو یہ ہب کے حوالے سے اور اسٹیم کے حوالے سے یہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے سائنس کی جو لرننگ کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سائنس کی لرننگ کے لیے ضروری یہ ہے، سب سے پہلے تو ٹیچر کو چاہیے کہ اپنا لیسن پلان تیار کرے بیفور ٹائم، تو دین وہ کلاس میں، اور سیکنڈلی کہ وہ آپ اس کو اپنے جو سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو تو دین وہ کلاس میں جا کے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے۔ تھرڈلی جو ہے وہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے اور ان کے ساتھ کراس کویسچن کرے۔ اگر وہ کراس کویسچن کرے گا تو دین وہ بچوں کو کیا کر سکتا ہے، امپروو کروا سکتا ہے سائنس لرننگ۔ بیسیکلی ہونا یہ چاہیے، ایکٹیویٹی لرننگ ہونی چاہیے سائنس کو جو ہے وہ پرفارم کروانے کے لیے، سائنس کے سبجیکٹ کو پرفارم کروانے کے لیے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ لو کاسٹ مٹیریل اس کے پاس اویلیبل ہو، اس کو یوٹیلائز کرے ہر ٹاپک کے حوالے سے، تاکہ بچوں کو وہ اس ٹاپک کے متعلق اویئرنیس دے سکے، اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ہوم ورک بھی دے کہ بچوں نے یہ جو ہے چیزیں جو ہے گھر سے پرفارم کر کے لانی، تاکہ اس کے الٹرنیٹ وہ چیزوں کو جو ہے وہ پرفارم کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ جو سر نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سائنس کی پرفارمنس کے لیے ہر کلاس روم کے ساتھ لیب کا اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے، کہ جس ٹاپک کو ٹیچر پڑھا رہا ہے دن اس کے متعلقہ سامان نکال کے رکھے اور اس کے متعلق بچوں کو اویئرنیس دے۔ SST گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 شاہکوٹ، مجھے 12 سال ہو گئے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے۔ تو MPhil میتھمیٹکس میری ایجوکیشن ہے۔ تو یہ سائنس سبجیکٹ کو پڑھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنا لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گھر سے تیار کر کے آئے، چونکہ ہم یہاں پہ ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سائنس پڑھانا، دوسرا اسلامی طور پر ہم نے اپنی روزی کو بھی حلال کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ ورک اپنی پوری لگن اور شوق سے کریں۔ اگر ہم اپنا کام جو ہے وہ لگن اور شوق سے کریں گے تو آٹومیٹیکلی یہ چیز بچوں میں بھی منتقل ہوگی اور بچے بھی اس کام کو کریں گے۔ تو سائنس کو پڑھانے کے حوالے سے روایتیں ہیں، تو وہاں پر ڈائیگرامز بنائیں، وہاں پر جو فارمولاز ہیں وہ لکھ کے بتایا جائے بچوں کو، اگر کوئی ڈائیگرام ہو تو اس کو لیبل کیا جائے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو، تاکہ جو بچوں تک ہر بات پہنچ سکے۔ بعض بچے جو ہیں وہ گھروں پہ جا کے ان کا ٹائم نہیں لگتا، ان کی جو ہے وہ اس طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، گھریلو مصروفیات، اگر وہ نہیں بھی پڑھ سکتے بکس کھول کے، تو اگر ہم اچھی طرح لیکچر دیں گے ان کو تو ان کے پاس اتنا اویلیبل ڈیٹا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے ان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے جتنا بھی وہ ٹائم دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریاست علی ہے، SST بایو کیمسٹری ہوں میں۔ سائنس ٹیچنگ کی لرننگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ایک سائنس ٹیچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لیسن کو پلان کر کے آئے۔ جب وہ لیسن کی پلاننگ کر کے آئے گا کہ میں نے اس ٹاپک کو تھرو آؤٹ بچوں کو کس طرح سے سمجھانا ہے، فرام ویری سمپل ٹو دا کمپلیکس، میں نے کس طرح سے جانا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا جا رہا ہے
اس میں آپ جو ویژول ایڈز ہیں، ویژول ایڈز کا جو استعمال ہے وہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے بچوں کو سکھانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کڈنی کا جو ماڈل ہو سکتا ہے، کڈنی کے ماڈل کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایکسٹرنل سٹرکچر ہے، یہ اس کا انٹرنل سٹرکچرز ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں، برین کا سٹرکچر ہے، آئی کا سٹرکچر ہے، وہ آپ کی لیب میں ماڈل پڑے ہوتے ہیں. وہ آپ ماڈل لے کر آئیں، بچوں کے سامنے اس کو ڈسپلے کر کے دکھائیں. تو میرے خیال میں جب آپ اس طرح کے سٹرکچر سمجھائیں گے بائی دا یوزنگ آف ویژول ایڈس تو بچے اس کو جلدی پک اپ کریں گے. دوسری بات، آپ چارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بیسٹ ٹول ہے میری نظر میں لرننگ کا سائنس سبجیکٹ کا، وہ ہے ڈیمانسٹریشن میتھڈ، لیکچر اینڈ ڈیمانسٹریشن میتھڈ. ساتھ ساتھ آپ لیکچر دیں اور ساتھ ساتھ آپ ڈیمانسٹریشن دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بچوں کی جو کمیونیکیشن ہے، جو پکنگ سکلز ہے، اس کے اندر ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کی جو کوآرڈینیشن ہے ڈیورنگ دا لیکچر، وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کام کے لیے کہ بچوں کی توجہ لیکچر کے اوپر ہو تو آپ بچوں سے ڈیورنگ دا لیکچر کویسچننگ کریں. تو دا کویسچننگ ڈیورنگ دا لیکچر از دا ویری افیکٹو ٹول فار دی بیسٹ لرننگ آف دا سائنس سبجیکٹ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. SST گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 شاہکوٹ. یہ بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں تو یہ کہوں گا کہ باقی ماشاءاللہ ہمارے SST سائنس ٹیچر جو ہیں انہوں نے اپنے مطابق بہت اچھی گفتگو کی. طریقہ کار یہی ہونا چاہیے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری کلاس میں 50 بچے ہیں، 60 بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، وہ بچے ان کا IQ لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں اور کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، مینٹلی طور پہ، جسمانی طور پہ، ہر لحاظ سے بھی. تو ہمارے یہاں یہ ایک بہت ایسا کام چل رہا ہے کہ سب بچوں سے ایک جیسا ہم رزلٹ چاہتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. اور تمام بچوں کے ساتھ ایک جیسا جو ہے نا وہ کمپیئر کرنا کہ وہ رزلٹ تمام بچے ایک جیسا ہی دیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ تمام بچوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ان کو گروپ وائز کر دیا جائے. جو اچھے بچے ہیں ان کا ایک گروپ کر دیا جائے، جو تھوڑے سے درمیانے ہیں ان کا ایک کر دیا جائے، جو تھوڑے سے بہت زیادہ ویک ہیں ان کا ایک کر دیا جائے. تو اس طرح تمام بچے جو ہیں وہ بہتر رزلٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور بہتر اچھے انداز سے سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ کمزور بچے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا کام دیا جائے، جو درمیانے ہیں ان کو ان سے تھوڑا سا زیادہ دے دیا جائے، اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان سے کافی زیادہ کام ٹیچر جو ہے لے سکتا ہے. تو اس طرح کلاس کا جو رزلٹ ہے اور بچوں کا جو رزلٹ ہے وہ زیادہ بہتر آ سکتا ہے، اور ٹیچر بھی اچھے انداز سے یہ سلسلہ جو چلا سکتا ہے. تھینک یو.